بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہم پر ہر طرف سے ہجوم ہے، عزاداروں پر، مولا حسین کے غمخواروں پر ہر طرف سے ہجوم ہے۔ کچھ ایسے گھس بیٹھیے ہیں جو اندر سے حملہ ور ہیں، اور کچھ انہی کا بلڈ گروپ رکھنے والے بیرونی ابلیس زادے ہیں جو ہم پر حملہ ور ہیں۔ ایک مشکل دور ہے جب مذہب کے مقابلے میں مذہب کو لایا جائے۔ دشمن اس وقت تو دشمن بہروپیے ہیں، ان کے سروں پر امامہ بھی ہے، ابا و کبا بھی ہے، لیکن زبان دشمن کی ہے ان کی۔ اندر سے دشمن ہم پر حملہ ور ہوا جا رہا ہے، لیکن دشمن نے ہمارے اندر ایک نقب لگائی ہے، اپنے بندے بہروپیے ہمارے اندر بھیج دیے ہیں تاکہ ہم اندر لڑیں۔ آج تک آپ نے دیکھو کوشش یہی رکھی ہے کہ بیرونی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے۔ کہاں خامیاں نہیں ہیں، کہاں کمیاں نہیں ہیں، کہاں کوتاہیاں نہیں ہیں، ہم معصوم ہیں۔ تو اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ گالیاں دے کر، توہین کر کے، بد زبانی کے ذریعے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پیر بن جاتا ہے آدمی تو اس کے مرید اس کو پیر بن جانے کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ وہ چھوٹا پلا بڑا ہوا ہے وہ زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ تو آپ اتنے بڑے پیر نہ بنے، آپ کے مرید آپ کو مرید بن گئے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ کو شروع سے جانتے ہیں۔ جب ہماری زبان کھلی تو باہر نہیں نکل سکو گے۔ حضرت آدم کی توہین، حضرت مختار کی توہین، فقار مراجے کی توہین، عزاداروں کی توہین، اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کی توہین۔ بس کرو، یہ تکفیریوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں، تم تکفیریوں کے ساتھ پیٹ سے پیٹ ملاؤ۔ بس کرو، لیکن کسی کو حق نہیں ہے دوسروں پر اپنی رائٹوں سے۔ شیعہ مذہب کون سا ہو سکتا ہے جو ہمارے 1000 اگر علماء ہیں جو 990 95 98 کہیں گے وہ شیعہ مذہب ہوگا، جو 1-2 کہیں گے وہ ان کی رائے ہوگی، وہ شیعہ مذہب کی رائے نہیں ہوگی۔ عزاداری پر حملہ، عزاداروں پر حملہ، ان یتیمان آل محمد پر حملہ۔ تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا؟ انہوں نے 20,000 سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں۔ سلام ان عزاداروں پر، سلام ماتمیوں پر، سلام حسینیوں پر، سلام بانیان مجالس پر جو حلال کی کمائی سے اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اور مولا کی عزاداری کراتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بیکاری نہیں ہے، اور یہ بتا سکتے ہیں کہاں سے لائے ہیں۔ تم کیسے بتاؤ کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے پہلے کہا نا، یہ جو مرید ہوتے ہیں پیر بننے کے بعد پہچانتے ہیں۔ قوم میں صدام نے حملے شروع کیے، میزائل حملے شروع کیے، ایئر اٹیک شروع کیے تاکہ بی بی کا حرم خالی ہو جائے، حوضہ علمیہ خالی ہو جائے، لوگ بھاگ جائیں۔ دشمن کیا چاہتا تھا؟ بی بی کا حرم خالی ہو جائے، میزائل مارتا تھا، جہاز بمباری کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پیر بنا رہے ہیں، پیچھے مریدوں کو چلاتے ہیں، وہ قم سے بھاگ کے مشرق جا کے چھپے۔ تم بتاؤ، تم ایک بار بھی دشمن کے مقابلے میں گھر سے نکلے تھے؟ تو مشرق جا کے چھپے تھے۔ یہ امام خمینی کا راستہ نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں بس کرو۔ گارڈوں کے جرمٹ میں چلنے والا، اطراف میں اپنی پتہ نہیں کتنے لوگ اکٹھا کر کے چلنے والا، یہ دلیر نہیں ہوتا، یہ بہادر نہیں ہوتا۔ کئی سال ہو گیا نہیں بول رہا تھا۔ اگر اب کبھی عزاداروں پر، عزاداری پر، حسینیوں پر شیعہ کو متہم کیا گیا کہ شیعہ امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے، جھوٹ اور کہنے والا سب سے بڑا جھوٹا نے کیا سمجھا ہے؟ یہ امام حسن کو قتل کرنا چاہتے تھے، جھوٹ۔ امیر مختار کو کہتے ہو کہ وہ امام حسن، امام محمد بن عرفیہ کو اپنے زمانے کا امام مہدی کہتا تھا، جھوٹ۔ تمام شیعہ فقہا، جید فقہا نے اس کی نفی کی ہے۔ عربی پڑھو، عربی سیکھو، تمہیں عربی آنی چاہیے، تمہیں عربی نہیں آتی، تمہیں انت مہدیون میں اور انت المہدی میں فرق نہیں پتا۔ ہر وقت تہمت، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، اس لباس میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتے ہو۔ بچیاں وہاں سے بھاگیں دیوانے پھلانگ کر۔ حضرت آدم کی توہین کر کے تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ حضرت امیر مختار کی توہین کر کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ اپنے اس پروگرام کے اندر غیروں سے حضرت امیر مختار کو مرتد کہلوا کر تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ فقہا اور مراجع کی توہین کر کے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی توہین کر کے تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ یہ کہنا کہ من کنت مولا فاذا علی مولا، یہ شیعہ سمجھتے ہیں دوستی۔ آپ بتاؤ، اہل تشیع ہو نا، علی کو امام مانتے ہو یا دوست مانتے ہو؟ بچہ امام مانتا ہے، تمہارے دماغ میں دوستی ہے۔ ہر شیعہ غدیر کو اعلان امامت الولایت سمجھتا ہے، دوستی کا اعلان نہیں سمجھتا۔ 12 کی امامت کا قائل ہے، 12 کی دوستی کا قائل نہیں ہے۔ تہمت لگاتے ہو، تمہیں خود سمجھ ہے امامت کی۔ ہماری توجہ دشمن سے نہ اٹھاؤ، جو دشمن سے توجہ ہٹاتا ہے ہماری، وہ دشمن کا ساتھی ہے، وہ گھسپیٹیا ہے۔ یہ عاشق حسین، تم گھر میں بیٹھے ہو، FIR کٹواتے ہیں، مشکلات جھیلتے ہیں، پھر بھی عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ابھی دیکھ لینا 40 سے ہندو شودا آ رہا ہے،
تم تو چاہتی ہے گھروں میں بند ہو جائے, اونچی دیواروں میں بند ہو جائے. نہیں, اس طرح بھی دیکھو گے کس طرح سید الشہداء کے عاشق, رسول اللہ کے عاشق مولا حسین کے چیلن کی مناسبت سے گھروں سے نکلتے ہیں. دنیا دیکھے گی ان کے عشق کو, ان کی عشق کی تجلی کو, ان کے عشق حسین کو, ان کے عشق رسول کو. میں عزادارانہ سید الشہداء کی خدمت کروں گا, اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں, جوانوں, نوجوانوں, بڑوں, بوڑھوں عرض کروں گا, اس طرح کی آوازوں سے پریشان نہ ہونا. یہ ایسے ختم ہو جائیں گے, حبان منصورہ ہو جائیں گے. باقی وہ رہتا ہے جو سچ ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے. بہت تکلیف ہے, آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں, آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں انبیاء کی عصمت پر, حضرت آدم کی عصمت پر. وہاں ثابت ہوگا یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ نہیں ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے جس کا شیعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تارو ماما لا کے بعد ٹوپی پہن لو, اصلی روپ میں آؤ. بس کرو. ایک شخص باز نہیں آ رہا ہے, کنفیوژن پھیلا رہا ہے. ہمارا کام ان کی تربیت کرنا, ان کو شعور دینا, انہیں پڑھانا لکھانا, انہیں اپنا مرید بنانا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلا کر ان کی برین کلیننگ کرو, ان کو نہ ماں سے نہ باپ سے کسی سے رابطہ نہ کرنے دو. عاطفے کو مارو, کسی القلب بناؤ تاکہ کل یہ شادولے کے چوہے بن جائیں. ہم یہ کام نہیں کرتے. بس میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ. میں نے اتنے سال چپ رہ کے دوستی کا بھرم رکھا ہے. مجھے پتا ہے جب تم مغلوب الغضب ہوتے ہو تو پھر تم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے کہ تم مغلوب الغضب ہو کر کیا کیا کر سکتے ہو, تم نے زبان سے کیا چاہا ہے اور کس کو کہا. اس کے بعد یہ نہ سوچنا کہ اب تم کچھ کہو گے تو لوگ چپ رہیں گے. بس کرو نا, خدا کے لیے بس کرو. مجھے تمہاری پوری نفسیات کا پتا ہے, اس لیے میں تمہیں جانتا ہوں پاؤں سے سر اور سر سے پاؤں تک. مجھے سارے لوگ پورے پاکستان سے کہتے تھے آپ کچھ کہو, میں نہیں کہتا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عجیب ہے یار ایسی باتیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کی توہین کی ہو, تحقیر کی ہو, کسی کے خلاف نہیں. اگر کسی ذاکر نے سمجھانا ہے تو پاس بٹھا کے سمجھایا ہے بھئی ایسے نہیں, ایسے نہیں. سوشل میڈیا پر نہیں سمجھاتے. میں نے کتنی بار آپ سے ملنے کی کوشش کی, تم نہیں ملے. مولانا غلام کو بھیجا, نہیں ملے. سید جواد ہادی سے کہا, نہیں ملے. اس لیے بس یہاں رک جائیں تاکہ ہم بھی اپنا کام کریں. تم نے جو کرنا کرو, تمہارا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. ابھی تجھے کافی سپورٹ ہو چکی ہوئی ہے, کرتے رہو جو کرنا ہے. ہمارا اللہ حشر ان عزاداروں کے ساتھ کرے اور تمہارا حشر ان کے ساتھ کرے جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے. ہمیں یہ کافی, تمہیں وہ کافی جن کا نام لینے سے کیس ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایک شخص غلطی کر دیتا ہے, شیعہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو سارے شیعہ ایسے ہی ہے, ایسا نہیں ہے. آ جان یہ لوگ جو میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں جا کے سرکاری, وہاں پر ذاکروں کے خلاف بولتے ہیں, ذاکرین کی توہین کرتے ہیں. انشاءاللہ دیکھنا جس طرح سے شعور بیدار ہو رہا لوگوں میں. لہذا عزاداران سید الشہداء کو رگیدنا, ان یتیمان آل محمد کی توہین اور بے حرمتی کرنا, مجالس کی بے حرمتی کرنا درست نہیں ہے. امام خمینی انقلاب لائے. شاہ کے دور میں لوگ خواتین پردہ نہیں کرتی تھی, شراب عام تھی, نشہ عام تھا, لوگ غلط راستوں پر تھے. کبھی نہیں کہا شرابیوں, ننگو, بے حیاؤ, بے شرمو, کبھی نہیں کہا. کیا کہا؟ میری غیرت مند ملت ایران. میں نے بھی تلخی لہجہ اپنائی ہے, اس لیے اپنائی ہے کہ میں چاہتا ہوں اتمام حجت کروں آپ پر, کیونکہ خاموشی سے پیغام بھی بھیجتا رہوں, باتیں بھی کرتا رہوں اور کوشش کرتا رہوں آپ سے ملوں. آپ ملتے بھی نہیں رہے اور ہر جمعے میں آپ ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جو پورے ملک میں وہ بن جاتی ہے. ان رہنا چاہتے ہو, اس پر عمل کرتے ہو کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ آپ کو مبارک ہو پھر یہ نام. میں راجہ ناصر امام خمینی کا مقلد ہوں. رابر عزیز انقلاب حضرت آغا آیت اللہ العظمیٰ السید علی خامنہئی عبد اللہ کے فتوے پر, ان کی تقریر پر باقی. میں بھی ولایت فقیہ کا پیروکار ہوں. میری وجہ سے رابر کو کوئی برا بلا نہیں کہتا. اگر انسان ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے باپ کو برا بلا کہیں تو وہ نہ رکے تو وہ باپ سے دشمنی کر رہا ہے, دوستی نہیں کر رہا. ہم بھی ولایت فقیہ کو مانتے اور بیان کرتے ہیں, ایسے ایک بچہ بھی مان لیتا ہے. آپ ایسے بیان کرتے ہو, ایسے آپ اللہ کے بارے میں باتیں کریں کہ لوگ اللہ کے مخالف ہو جائیں. تم گمراہ کرنے آئے ہو, لوگوں کی ہدایت کرنے نہیں آئے ہو. میں رابر کا پیرو ہوں. تم کہو کبھی میں اول سے امام خمینی کا مقلد ہوں, کیا تم کبھی امام خمینی کے اول سے مقلد تھے؟ بتاؤ. رابر کا تمسخر اڑانے والے ہاں پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن اسے مختار ڈھونڈ رہا ہوگا. وہاں محشر کے دن کدھر گیا ہے, چھپتا ہوگا وہاں پر. مختار جس نے آل محمد کے گھر میں خوشیاں لے گیا. تمہیں اس سے تکلیف ہے؟ کس کو تکلیف تھی؟ بنو امیہ کو تھی, زبیریوں کو تھی. مختار تجھے تکلیف دیتا ہے. تو غلط بھی ہو, لوگ تیرا دفاع کریں تجھے پیارے لگتے ہیں. آل محمد تو عین حق تھے, عین سچ تھے. ان مظلوموں کے قاتلوں کو اگر کوئی مارے وہ تجھے برا لگتا ہے, اس سے دشمنی توبہ لگا کر. میرا چیلنج ہے آپ اٹھائیں آیت اللہ العظمیٰ خوئی, ان کے آپ مقلد بھی تھے نا, یاد ہوگا نا آپ کو, آپ ان کی تقریر کیا کرتے تھے کہ بلا صاحب یاد ہے نا. آپ ان کی معجم الرجال کتاب اٹھا کے دیکھیں, وہاں پر کیا لکھا میں نے میر مختار کے بارے میں. کہا جتنی بھی روایات ان کے خلاف ہیں ساری ضعیف ہیں,
اور جتنی ان کے حق میں ساری صحیح ہیں. تم کمزور چیزوں کو دلیل بنا کر اتنے بڑے آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. شرم کرو. میں پھر کہتا ہوں، جب تو نے حضرت آدم کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے معصیت خدا کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور سارے علماء شیعہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں کی ہے، قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت بعض فقہا سے فتویٰ لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی انبیاء علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کی عصمت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام اور تشیع سے خارج ہے. لیکن لوگوں نے نہیں بیان کیا اس کو، کہا کہ چھوڑیں اس کو، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. طاغوت کو ایفیڈیوٹ دینا، جا کر ادھر سائن کرنا، میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ ریٹن شکل میں موجود ہے. طاغوت سے فائدے اٹھانا، طاغوت کو اپنے گھر میں بلانا، تو طاغوت کے وزیروں کو طاغوت کے وزیروں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچانا، ان سے فائدے اٹھانا اور پھر کہنا پاک دامن بن جانا، یہ نہیں چلے گا. جی نہیں چلے گا. اگر آپ کو ان مسائل پر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاکستان میں ایسے شیعہ علماء ہیں، ان سے مناظرہ کر لو، پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. آپ کے ساتھ جو بچے جو ان کو تو نے مرید بنایا ہوا ہے وہ شیعہ قوم کے بچے ہیں بیچارے، انہیں اغفال کیا ہوا ہے، انہیں اغوا کیا ہوا ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں سمجھ آ جائے تاکہ یہ بچے محفوظ ہو جائیں. کچھ حیا کریں. پتہ نہیں کیا کیا آپ نے نہیں کہا، کیا کیا تہمتیں آپ نے لگائی، کیا کیا جھوٹ آپ نے نہیں بولے. گزشتہ 10-12 سال کا یہ دور ہے آپ کے جھوٹوں کا، دھوکے کا، فریب کا، توہین کا، تحقیر کا، تذلیل کا. محسن کچھ نہیں انسان کو ہونا چاہیے.